ایک حنفی بھائی نے مجھے کہا کہ آپ دم میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں شرک کے کلمات نہ ہو، جیسا کہ دادا صاحب کی گھوڑی. تو اس میں شرک گھسا ہوا ہے نا. یہ دادا صاحب وہ کہتے ہیں کسی بزرگ کی طرف نسبت ہے، تو بزرگ جہاں پہ گھس آئے تو شرک تو لازمی ہے. تو آدھی بات درست ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ زمانہ جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر اس میں کوئی شرک والا معاملہ نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی کرو، وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب یہ آپ کو بابوں کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، دادا صاحب کی گھوڑی، تو وہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دادا صاحب کوئی بزرگ ہیں اور وہ بزرگوں نے وظیفہ جاری کیا، جب آپ ان کو یاد کریں گے پھر یہ ہوگا. وہ پوری انہوں نے چین جوڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کے ٹانڈے شرک سے ہی ملتے ہیں بھائی. اور دوسرا یہ تو پیلی چپلیں پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، مسواک کے لیے جیب لگائی ہوئی ہے، جب وظیفوں کی باری آتی ہے تو دادا صاحب کی گھوڑی. ادھر بتائیں نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وظیفے کیوں نہیں بتاتے ہیں جو قرآن و سنت میں آئے ہوئے ہیں؟ جو لوگ مزارات پر چراغ جلاتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ جائز کہاں سے ہے بھائی؟ اب کیوں لکھ لکھ کے بزرگوں کو جان بوجھ کے چونڈی مار دینے مرو، ولا کیا ہے؟ چراغ کا کیا لینا دینا؟ اعلی حضرت قائل نہیں اس کے کہ آپ قبر کے اوپر چراغ جلائیں. وہ تو کہتے ہیں کہ مردہ تو پہلے ہی آگ سے بھاگتا ہے، آپ اس کے اوپر جا کے آگ لگا دیتے ہیں. غلط ہے. اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ قبر کے آگے جھکنا، سجدہ تعظیمی کرنا یا حد رکوع جھکنا، یہ حرام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قبر کا بوسہ لینے میں اختلاف ہے علماء میں، لیکن احوط یہی ہے، یعنی اس میں احتیاط ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے کیونکہ اس میں بھی جھکنا لازم آئے گا. اعلیٰ حضرت تو یہ کہہ کے گئے اور رضوی اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں. سدھے جا کے ڈگ دے جے قبر ہوتے، چم دینے، چٹ دینے، غسل دے دینے. وہ ہمارے ساحل الدین بھائی اپنے بھول پان میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو جعلی پین ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اصلی بزرگ بھی ہوتے تھے. میں نے کہا اس چیز کی نشانی نہیں ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اصلی پیغمبر ہوتے تھے. بابے جو ہیں ان کی نقلیں اتارتے ہیں. خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا تھا، انہوں نے قبروں پہ غلاف چڑھائے. خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا، انہوں نے قبروں کو غسل دینے شروع کیے. نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ، آپ کے بال مبارک صحابہ کرام تبرکن لیتے تھے، یہ موئے اتار لیتے ہیں. موئے اتار، موئے اتار نہیں، موئے اتار. تو یہ نقلیں پیغمبروں سے اتارتے ہیں، یہ پیغمبروں والی صفات اپنے لیے اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سجدے میں اپنی زبان میں یا اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں جی. نماز کی حالت میں آپ عربی میں دعائیں مانگیں گے، اور یہ ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگو. اور بخاری مسلم میں آیا کہ تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، لیکن عربی میں مانگے، چاہے وہ معصورہ دعائیں ہوں قرآن و سنت کی یا غیر معصورہ ہوں، وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں. اور میں نے تو آپ کو ایک دعا بتائی ہے دنیا اور آخرت کے ہر کام کے لیے، جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی اور قرآن میں بھی آیا. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ سے بچا لے، آمین. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی. اور سورۃ البقرہ میں آیا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی. اس سے بہتر کوئی دعا نہیں. دنیا کی ہر بھلائی، اچھا رزق، اچھی نوکری، اچھی تعلیم، اچھی بیوی، پھر دنیا حسنہ ہے. اور آخرت کی ہر بھلائی، عذاب قبر سے بچنا، میزان عمل پہ آسانی، حوض کوثر پہ آسانی، وفی الآخرۃ حسنہ. پیچھے کیا رہے گا؟ تو یہ دعا ہر وہ خواہش جو آپ کے دل میں رکھتے ہوئے مانگے تو آپ کی خواہش انشاءاللہ پوری ہوگی. جنت میں جانے کا آسان راستہ بتا دیں. جنت میں جانے کا کوئی آسان راستہ نہیں بھائی. وہ میں پہلے بتا چکا کہ جنت کو اللہ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے. یہاں اگر لکھتے آپ کہ دوزخ میں جانے کا آسان راستہ، تو میں آپ کو راستہ نہ بتاتا تھا، میں کہتا کہ دوزخ میں جانے کا راستہ جو بھی ہے وہ ہے ہی آسان ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں.
سارے آسان راستے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں اور سارے مشکل راستے جنت کی طرف. یہ ذہن میں رکھیے گا. دین و دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے خود کو مستقل مزاج رکھا جائے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان تنگ آ جاتا ہے. تو بھائی یہ آپ کا امتحان ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہاں تو قید خانے میں تو آپ کو کھانا بھی اپنی مرضی کا نہیں ملتا. قید خانے میں تو آپ کو تکلیفیں کاٹنی پڑتی ہیں اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب جان چھوٹے گی. تو جہاں آپ اس نیت سے رہیں گے کب جان چھوٹے گی, تو وہاں پھر آپ جنتیوں والی زندگی نہیں گزاریں گے, پھر آپ کو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. نماز پڑھنے کی مشقت, روزے کی مشقت, غسل کی مشقت, آنکھوں کی حفاظت کی مشقت, حلال اور حرام رزق میں فرق کرنے کی مشقت, کتنی مشقتیں جڑی ہوئی ہیں. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی گناہ کے کام خوشنما ہے. اور یہ بھی کہانی جو لوگ آپ کو کرواتے ہیں نا جی, نیکیوں کے اندر بڑی لذت ہے اور بڑا سکون ہے اور بڑی اٹریکشن ہے, جی بالکل ہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کر دے, اور اللہ نہ کرے کہ آپ کا تعارف گناہ کی لذت سے ہو. گناہ کی لذت نیکیوں سے زیادہ ہے. جب نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے, تو یہ ریالٹی ہے. گناہ میں اٹریکشن ہے تو لوگ گناہ کرتے ہیں نا. ہاں, جسے آخرت کی جواب دہی کا خوف ہو تو اس ڈر کی وجہ سے اسے دنیا کی خوشنما چیزیں بری لگتی ہیں. ادروائز وہ خوشنما ہے بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ خوشنما ہے تو آخرت میں انعام بھی ہے نا. دنیا میں سونا مرد کے لیے حرام اور جنت میں انعام. اس کا مطلب ہے خوشنما چیز ہے.